حدیث نمبر 224 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الركن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، بے شک یہ رکن یمانی، کعبۃ اللہ کے 4 رکن ہیں نا، 4 ارکان ہیں، 4 کونے، کارنرز جو ہے کعبۃ اللہ کے جو کارنرز ہے، ایک کارنر جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے اس کارنر کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ ان الرکن والمقام یاقوتتان، بے شک وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم، مقام یعنی مقام ابراہیم جہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف کے نشان ہے، جہاں پر نماز پڑھتے جا کر، بے شک وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، یہاں پر بھی جیولری شاپس وغیرہ میں مل جاتا ہے یاقوت پتھر، تو جنت کے پتھر یاقوت میں سے یہ 2 یاقوتی پتھر ہے، یہ یاقوتی پتھر ہے جو جنت سے لائے گئے ہیں، رکن یمانی اور کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ طمس اللہ نورہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی کو بجھا دی ہے، یعنی یاقوت میں چمک ہوتی ہے اور جنت سے اگر آئے تو اس میں چمک بہت زیادہ ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی کو روک دی ہے، بجھا دی ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو نہیں روکتا تو یہ اتنا زیادہ چمکتے کہ ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، مشرق سے لے کر مغرب تک سارا علاقہ روشن ہو جاتا، سارے علاقے کو روشن کر دیتے، اتنی تیز ان کی روشنی ہوتی، کیونکہ یہ جنت کے پتھر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے حالات کے اعتبار سے ان کی روشنی کو بجھا دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔